ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تمام جو مسائل ہے گلشن اقبال ٹاؤن کے اس کو حل کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان ہاؤس ریسورسز کے ذریعے انہیں نہ صرف تیار کیا ہے بلکہ عوام کی خدمت کے لیے آج انہیں روڈ پر بھی لے آئے ہیں۔ پورے گلشن اقبال ٹاؤن کے اندر ان ساری گاڑیوں کے ذریعے سے عوامی خدمت کے کام کو اور زیادہ بڑھا کر کیا جائے۔ عوامی خدمت کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے جماعت اسلامی کے منتخب نمائندوں کی جانب سے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلشن اقبال کی جانب سے عرصے دراز سے خراب کھڑی مشینری کو قابل استعمال بنا کر عملے کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ٹی ایم سی آفس پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اس سے کرتے غلاموں کے حالات بدلتے ہیں۔ تقریب سے امیر جماعت اسلامی ضلع شرقی نعیم اختر اور ٹاؤن چیئرمین گلشن اقبال ڈاکٹر فواد احمد نے خطاب کرتے ہوئے وسائل کی کمی کے باوجود مسائل کو بہتر انداز میں حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ الحمدللہ انہوں نے ان گاڑیوں کو رینوویٹ کیا اور اس کو قابل استعمال بنایا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گلشن کو گلشن بنائیں گے، گلشن کو گلشن بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ یہ ہماری جماعت اسلامی اور ہماری جو تربیت ہے اس کا خاصہ ہے کہ ہم الحمدللہ جب بھی چھوٹے سے چھوٹا اختیار ملتا ہے ہم اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ٹاؤن کی صورت میں ہو، سٹی حکومت کی صورت میں ہو۔ صرف 2 ٹریکٹر ٹرالی ورکنگ کنڈیشن میں ہمارے پاس تھی، لیکن آج الحمدللہ 10-11 مہینے کے اندر ہمارے پاس 4 ٹریکٹر ٹرالیز موجود ہیں جو عوام کی خدمت کرنے کے لیے روڈوں پر موجود ہیں۔ اسی طرح یہاں ایک سوزوکی آپ کو نظر آ رہی ہے، سوزوکی بھی بالکل کھنڈر حالت میں تھی جس کو ہم نے تیار کیا، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں کا افتتاح محترم نعیم اختر صاحب کے ہاتھوں سے انجام پانے والا ہے۔ ہم نے امپلائیز کی موٹیویشن کے لیے امپلائی آف دا منتھ کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کے بارے میں بھی شاید میں یہ دعویٰ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید پاکستان کے کسی بھی سرکاری ادارے میں یہ نظام نہیں ہوگا، اور یہ اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ امپلائیز اپنا بیسٹ پرفارم کر سکیں۔ اس موقع پر نعیم اختر اور ڈاکٹر فواد احمد نے باقاعدہ فیتہ کاٹ کر مشینری کا افتتاح کیا اور دعائے خیر بھی کی۔ یہ جماعت اسلامی کی تاریخ ہے الحمدللہ، چاہے عبدالستار افغانی ہوں، نعمت اللہ خان صاحب ہو، یا ٹاؤن چیئرمین پہلے ناظم عبدالوہاب صاحب ہوں، یا ڈاکٹر فواد اس وقت ابراہیم نائب کر رہے ہیں، یہ سب مل کے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور بہت قلیل عرصے میں یعنی 1.25 سال ہوئے بہت سارے کام کیا ہے، اور آئندہ آنے والے سال 2.5-3 سالوں میں انشاءاللہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تمام جو مسائل ہے گلشن اقبال ٹاؤن کے اس کو حل کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ میرے پیچھے آپ کو جو مشینری نظر آ رہی ہے یہ ٹریکٹر ٹرالی شاول، اس کے ساتھ سوزوکی کی ایک پک اپ موجود ہے، اس کے علاوہ ابھی ہماری جو 2 الیکٹرک وہیکلز ہیں یہ سب کی سب وہ تھیں کہ جو ناکارہ تھیں اور ہمارے پاس قابل استعمال حالت میں نہیں تھیں، لیکن ہم نے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ان ہاؤس ریسورسز کے ذریعے انہیں نہ صرف تیار کیا ہے بلکہ عوام کی خدمت کے لیے آج انہیں روڈ پر بھی لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر فواد صاحب نے آج یہاں پہ ٹاؤن آفس کے اندر جو گاڑیوں کی جو نئی گاڑیوں کی جو انوالومنٹ ہے اس ٹاؤن کے اندر، وہ اس کارروائی کو انہوں نے مکمل کیا، اور اس میں جو ہے ٹریکٹر ٹرالی جس کے اندر شاول کہتے ہیں، 2 الیکٹرک کی گاڑیاں، ایک پک اپ گاڑی، دیگر ساری گاڑیوں کو انشاءاللہ نئے سرے سے انہوں نے جو ہے وہ اوور آل کر کے اس ٹاؤن کا حصہ بنایا، تاکہ آئندہ آنے والے رمضان مبارک سے قبل پورے گلشن اقبال ٹاؤن کے اندر ان ساری گاڑیوں کے ذریعے سے عوامی خدمت کے کام کو اور زیادہ بڑھا کر کیا جائے، تاکہ یہ نچلی سطح کے اوپر ہر تمام یونین کونسل میں ان ساری مشینریز کے ذریعے سے عوام الناس کو فائدہ حاصل ہو۔ تقریب میں وائس چیئرمین گلشن اقبال ٹاؤن ابراہیم صدیقی، قیم ضلع شرقی جماعت اسلامی نعمان پٹیل، کوارڈینیٹر گلشن اقبال ٹاؤن سید طاہر اکبر، نائب امیر جماعت اسلامی ضلع شرقی عزیز الدین ظفر اور یوسی وائس چیئرمین آصف عبدالکریم کے علاوہ ٹاؤن کے دیگر عہدیداران سمیت صحافیوں اور معززین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرامین محمد انیس کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔